یہ جھوٹا ہے ناظرین. آپ نے جس بندے پہ اتنا پیسہ لگایا 2007 کے اندر، اس بندے نے بھی تو یہی کیا کہ ساری عمر عیاشی کی. اسٹین فائل میں نام آیا گلیکسین میکسویل کے ساتھ، وہ جزیروں پہ جاتا رہا، انٹرٹینمنٹ کرتا رہا. پڑھنے جاتا تھا ادھر. کانوں کا کچی ہے عمران خان صاحب. کانوں کا کچا نہیں ہے، دل کا حرامی ہے. تم گت بنائی ہوئی ہے، کہتے پہلوان نے بنائی ہوئی ہے. ہمیں پہلوان دی بھی ہے سی. اور گامار اس میں تو وہاں پٹھان مسلمان نہیں ہیں. افغانی پٹھانوں میں کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور نسبت اپنی رکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ. یہ سب سے بڑے دشمن ہیں سرور کائنات کے، کیونکہ یہ یہودیوں نے فیصلہ کر لیا تھا 19 صدی کے آخر میں. دو جگہ ایسی ہیں جہاں دین سٹرونگ ہے، ایک مڈل ایسٹ اور ایک انڈیا. ان دونوں کو تباہ کرنا ہے. گوروں نے 500 علماء سرحد میں ٹانگ دیے تھے، توپوں سے باندھ کے آیا گیا تھا. باقی یہ اس قسم کے ٹاؤٹ علماء بنے کہ باقاعدہ وظیفے تھے. ایک مہینے میں اتنے فتوے ملیں گے اور فی فتوا ہم 2 روپے مانگتے تھے. انہوں نے کسی کو 8 آنے پہ راضی کیا، کسی کو 4 آنے پہ راضی کیا. تیرا تو رنگ گورا ہے. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو انਦਰ پوڈکاسٹ آف یوتھ فیف. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں 83 سالہ نوجوان لیدر جیکٹ میں کیا لگ رہے ہیں. آج تو آئے کینڈی بنے ہوئے. آپ کرش ہیں آج کل خواتین کا. ایک عمران خان تھا، دوسرا ایڈمرل جاوید اقبال ہے. یہ میں سن رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں اور لڑکیاں بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایڈمرل صاحب سے پیار ہے. دیکھو میری بیٹیاں ہیں اور میں نے بیٹے، میں آپ کو بتا دوں کہ میرا اور بات لوگوں کا فرق یہ ہے بیٹے کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں بیٹوں کو بتا رہا ہوں، بیٹیوں کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے. میں اس دریا سے گزر کے آیا ہوں جس کی آپ صرف کہانیاں سنتے ہیں. اور میں نے سومناتھ پہ حملہ کیا، میں نے دوارکا پہ حملہ کیا، میں نے 3 جنگیں لڑی، میں سفیر پاکستان رہا. تو میں اپنے بچوں کو جو اصل حقیقت ہے وہ بتا کے تو پھر زیر زمین جانا چاہتا ہوں. اچھا ایڈمن صاحب، میں اس میں آپ سے ایڈ کروں. دیکھیں اتنا ماشاء اللہ گلوئنگ ہے، خوبصورت ہیں. لڑکیوں نے آپ پہ لائن ماری کبھی؟ سچ بتائیے گا. آپ ہنس رہے ہیں. نہ تو کیا بات سنیں، اگر آپ کے لیے لڑکیاں حلال ہیں تو میرے لیے حلال نہیں. لیکن دیکھیے، حلال راستہ اللہ نے متعین کیا ہے. نبی پاک کی کتنی بیویاں تھیں؟ 9. جی. اور کنیزیں بھی تھیں. جی. جب اللہ، اور ساری ہماری امت کی مائیں ہیں. جی ایسا ہی ہے. سب سے پہلے حرام زدگی جو ہوئی اس ملک میں، آپ بیٹے، آپ بھی چونکہ آپ بھی منافق ہو، میں آپ کے منہ پہ بات کرتا ہوں. آپ کے میرا تو کام ہی یہی ہے کہ آپ نے آنا اور آپ نے کہنا توڑوں گا تجھے میں آج. نہیں، پھر توڑوں گا تجھے میں آج. بات نہیں بیٹے، بات سمجھو. کیونکہ میڈیا جو ہے، نبیوں کے اوپر یہ الزام کیوں لگتا تھا کہ یہ شاعر ہیں؟ کیونکہ شاعرانہ جو چیز ہے وہ اتنی اثر کرتی ہے. حضور پاک میں لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے. جی نعوذ باللہ. جی. تو یہ آپ سمجھیں پہلے بیٹے، اب بات کا کرک سمجھیں، بات سمجھیں ہمیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آج کوئی آرڈر اسلام آباد سے آتا ہے لاہور کو، تو اس کو امینڈمنٹ کرنے والا پھر وہی اسلام آباد ہے نا. جی ایسا ہی ہے. اگر اللہ کے نبی کے تھرو قرآن جو آپ کو آیا اللہ نے دیا، تو اس میں جو احکامات ہیں اس کو امینڈ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جی. ایوب خان تو نہیں ہے نا. جی ایسا ہی ہے. کیا اس ملک نے، کیا قائد اعظم نے یہ کہہ کے کہ ہم 2 قومیں ہیں؟ پہلے تو آپ 2 قومی نظریہ کے متعلق جو آپ کے دماغوں میں غلط فہمی ہے، اور جو آپ کو یہ آپ مجھے بھی روک دیتے ہیں سچی بات کرنے سے. میں معذرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ منافق ہے. یہ کہتا ہے آپ کو سچ بولیں اور سچ بولنے نہیں دیتا، کہتا میرا پوڈ کاسٹ نہیں ہوگا. یار میں نے کب کہا؟ آپ نے مجھ سے ابھی کہا ہے، ابھی آپ نے کہا ہے کہ آپ نے یہ 2 چیزوں کا نام نہیں لینا ہے. تو یہ جھوٹا ہے ناظرین. یہ سارا میڈیا اگر میں کہوں حرامی ہے. 2 ادارے حرامی ہیں پاکستان کے. جو تو ایک تو ظاہر ہے نا، سب کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن جو 2 ادارے ولی اللہ بنتے ہیں وہ حرامی ہیں. بلکہ 3. ایک ادارہ جو ہے بیٹے عدلیہ کا حرامی ہے، دوسرا میڈیا کا حرامی ہے، اور تیسرا علماء کا ادارہ جس میں سارے آ جاتے ہیں، پیر فقیر مولانا سب حرامی ہیں.
جب یہ 3 بڑے ادارے بیٹے حرامی ہو تو آپ دیکھ لیں کہ پھر یہ چوں کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، کہ اگر کفری کعبہ میں سے نکل پڑے تو مسلمانی کا حال کیا ہوگا. تو ہم کسی وقت اس پوڈ کاسٹ میں اپنے بچوں کو پنجابی میں سمجھاؤں گا. ابھی آج کے ٹاپک پہ واپس چلتے ہیں. ٹاپک پہ آتا ہوں. آپ نے پیروں فقیروں کی بات کی ہے تو ایڈمل صاحب کوئی آرٹیکل لکھا گیا ہے اکانومسٹ کے اندر. اب اکانومسٹ کی جو امپورٹنس ہے وہ پوری دنیا میں ہے، وہ اس کو ورلڈ کی بائبل بولتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیز لکھی گئی ہے وہ حرف بہ حرف ٹھیک ہے، پروف ریڈ ہونے کے بعد، انویسٹیگیشن ہونے کے بعد. تو اکانومسٹ کے اندر بشرا بی بی کا ذکر ہو گیا آج. وہی بشرا بی بی جو عمران خان کے لیے وہ کہتے ہیں نا طوطے کی جان، وہ طوطے کی جان کس میں ہوتی ہے؟ نہیں، جادوگر کی جان طوطے میں ہوتی ہے. آج تو عمران خان کی جان طوطے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کے اوپر تو میں آؤں گا کہ ان کا کیوں ذکر ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے آرٹیکل میں بتایا ہے کہ وہ کس طریقے سے کنٹرول کرتی تھی. یہ ہمارے پروگرام میں آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے عظمیٰ کاردار صاحبہ، شی واز ویری کلوز ٹو عمران خان، تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بات ایگزیکٹلی بتائی تھی کہ بشرا بی بی خان صاحب کو بتاتی ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہو جاتا ہے. اور خان صاحب کہتے ہیں میری بیوی کو تو خواب میں ہی سب کچھ نظر آ جاتا ہے، لیکن وہ کون بتاتا تھا یہ انہوں نے بتایا اور اب اکانومسٹ نے بھی بتا دیا. آپ جانے سے پہلے غالباً ناظرین کو بتا دیں کہ میں پی ٹی آئی کا سینٹرل وائس چیئرمین تھا 2000. جی جی جی. پہلے میں سب سے پہلا میری اپوائنٹمنٹ جو پی ٹی آئی میں ہوئی الیکشن کمشنر کے طور پہ ہوئی. جی. پھر جب دیکھا کہ دھاندلی اس میں ہوئی تو پھر مجھے پنجاب کا صدر جی بنایا گیا. پھر جب آسن آیا تو وہ جو جس نے فنڈنگ دی تھی بہت زیادہ شوکت خانم کی، آسن آپ کو پتا ہے آسن رشید جو تھا. جی جی. تو اس کے بعد یہ مجھے کہا گیا ایڈمل صاحب آپ کو سینٹرل میں ضرورت ہے. تو میں نے کہا مجھے پتا ہے جب کسی کو بتایا جائے نا کہ آپ کی وہاں ضرورت ہے تو پھر وہ کہیں سے انوانٹیڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل رہا ہوں، سیکرٹری انفارمیشن رہا ہوں. آپ نے ایک پروگرام کیا جنرل برکی، آپ نے بڑا زور دیا جنرل برکی کے اوپر. کیا صداقت ہے اس بات کے اندر کہ عمران خان، جنرل برکی، عمران خان کی فیملی میں وہ ہمارے لیے تو آنٹی شوکت خانم کا نام پہ دیکھیے بیٹے بات یہ ہے کہ یہ صداقت جو ہے نا ایسے ہی ہے جیسے آپ ابھی پوچھیں جج صاحب کیا یہ باہر سورج نکلا ہوا ہے تو پھر دیکھ لو جا کے. اب مجھے بتائیے کہ کیا جنرل برکی کو یا آپ دیکھ لیں کہ آپ کو میں آج آپ کے پاس تو ہونا چاہیے نا میڈیا سارا، میرے پاس تو ایسی لائبریری نہیں ہے. میں خود جلندھر سے ہوں، ٹھیک ہے سمجھے، اور میرے اپنی فیملی کے ان کے ساتھ جو جلندھر میں جو پٹھانوں کی بستیاں تھیں ان کے ساتھ میرے بزرگوں کے آنا جانا تھا. زمان پاک جب آیا ہے تو زمان پاک بھی جو ہے یہ دیا گیا ان کو، اور یہ ملک جو بنایا گیا تھا یہ پٹھانوں کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ پٹھانوں نے انڈیا کو فتح کیا تھا اور پٹھانوں نے ہی یہ یو پی سی پی خالی کیا تھا. جو میں آپ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں پٹھان ہمیں ٹھڈا مار کے باہر نکال دیں پھر یہاں سے، کیونکہ ان کے لیے بنایا گیا تھا نا، تو پھر ہمارا کیا کام؟ کیا کر رہے ہیں ابھی تو آپ کو نکال نہیں دیا ہے. نہیں ہم تو پنجاب میں دیکھیں بیٹھے ہوئے سکون سے بادشاہ تم جو ہے تم اس کنجر کی طرح ہو، کنجری کی طرح ہو، اور جو کہ یعنی صبح سے شام تک گاہک کو انٹرٹین بھی کرتی ہیں پھر کہتی ہے میں رات کو نفل پڑھ لیتی ہوں. بات یہ ہے دنیا ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے. تو پھر چلو پھر جاؤ. اگر تمہیں اگر یہ اسلام ہے محمد کا، اگر محمد کے اس اسلام کے لیے میں آیا ہوں جلندھر سے تو میری جانیں جوتی. نہیں آپ جلندھر سے تو ابھی کہہ رہے ہیں ملک پٹھانوں کے لیے بنا تھا، تو آپ جلندھر سے کرنے آپ پٹھان تھوڑی ہیں، لگتے آپ پٹھان ہیں. لیکن نہیں بات سنیں، یہ جو ہے مجھے تو نہیں کہا گیا تھا پٹھانوں کے لیے، مجھے تو کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے بنا ہے. کن کے لیے؟ جو سرور کائنات کو نبی الآخر الزمان مانتے ہیں. آغا خانیوں کے مسلمانوں کے لیے نہیں. تو آغا خانی تو خیر مسلمان ہم لوگ تو مانتے بھی نہیں نا انہیں. تم میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بکواس کرتے ہو. اچھا میں کدھر مانتا ہوں؟ تمہارا باپ مانتا ہے، تمہارا دادا مانتا ہے، تمہارا پردادا مانتا ہے. ان کے جو پرنس آغا خان ہے انہوں نے ایڈمل صاحب کی ویڈیو ٹویٹ پہ لگائی ہوئی اپنی لگائی ہے کہ آپ کی لگائی ہوئی ہے. بات سنیں، قائد اعظم جو ہے وہ آغا خانی یا اسماعیلی تھا، نون ہے کہ نہیں؟ آپ نے ہمیں بتایا.
ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک سچے پکے عاشق رسول اور مسلمان تھے. میری مطلب یہ ہے, یہ عاشق رسول والا جو لیبل ہے نا, پہلے آپ دین کا تہس نہس کریں اور عاشق رسول کا لیبل لگا کے آپ جو ہے سب چیزوں سے پار ہو جائیں. تو ایڈمن صاحب, آپ نے جس بندے پہ اتنا پیسہ لگایا 2007 کے اندر, اس بندے نے بھی تو یہی کیا کہ ساری عمر عیاشی کی. ایپسٹین فائل میں نام آیا, گلیکسین میکسویل کے ساتھ وہ جزیروں پہ جاتا رہا, انٹرٹینمنٹ کرتا رہا, پڑھنے جاتا تھا ادھر. ایڈمن صاحب یہ بڑی خطرناک بات ہے ویسے دیکھا جائے, لیکن میں ایپسٹین پہ بھی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے بات ہے جو کرنے لگوں نا, اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل لگا دیجیے مجھے. اکانومسٹ میں آرٹیکل کس کو نہیں پتا کب سے ہے کہ نہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نام آنا تھا اس میں, وہ ایپسٹین کیس میں. لیکن اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل لگا ہے کہ عمران خان کی جو ایک وہ جو ہے نا ہولی مدر جو ہم کہہ سکتے ہیں بشرا بی بی, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ قوم کی ماں بشرا بی بی. ایڈمن صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ جادو ٹونے پہ یقین رکھتے ہیں؟ میرا یقین ہو نہ ہو, قرآن میں جادو کا ذکر ہے کہ نہیں؟ نہیں, آپ رکھتے ہیں؟ میں اگر اللہ اور نبی کو اور اس کے قرآن پہ یقین رکھتا ہوں تو آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میں بھگوت گیتا پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا, یعنی کہ آپ جادو پہ یقین رکھتے ہیں؟ بالکل رکھتا ہوں. تو یعنی کہ پھر بشرا بی بی جو کر رہی تھی وہ ٹھیک کر رہی تھی اگر ان کے پاس کچھ ہے؟ بشرا بی بی میں پیر ہوں بشرا بی بی کا. بشرا بی بی کا پیر تو فیض علی, وہ فیض تھا, وہ اپنا ڈی جی آئی ایس آئی جو تھا, فیض حمید صاحب. فیض حمید صاحب اکانومسٹ نے لکھا. او بابا, گورا ہمارا باپ رہا ہے, گورا ہمارے باپوں کا باپ رہا ہے, گورا ہمارے دادا کا باپ رہا ہے. ایڈمن صاحب مجھے بتائیں, عمران خان کے ساتھ آپ کا کتنا ٹائم گزرا, کتنے سال گزرے؟ میں نے 8 سال, 2004 میں عمران خان میرے پاس خود آیا جی, اور ایئر مارشل شاہد ذوالفقار دے کے آیا, اور منتیں کی آپ کی کہ میں اور منٹیں کی, اور میرے گھر میں آگے میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں, میں پہلے ان کا انہوں نے کہا دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے اپریل کا جو ان کا کنونشن تھا اسلام آباد میں, پہلے وہ جا کے دیکھا, پھر اس کے بعد یہ آیا 2 دفعہ ظفری روڈ, پھر یہ میرے گھر آیا, میں وائی بلاک میں تھا. اور مجھے یاد ہے کہ میری بیوی نے جو بھی ٹٹپٹس تیار کی تھی کھانے کے لیے, اس میں اسٹرابری اور کریم, کیونکہ وہ سیزن مجھے یاد ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نے اس سے جب پوچھا کہ تم کس سے پڑھیا ہوا ہے, تو یہ اس نے بڑا برا منایا تھا, بیکاز ہی تھاٹ کہ ایوری باڈی نوز دیٹ آئی ایم ایسونین اینڈ آئی ایم یو سی. میں نے جو امریکہ اور برٹن میں جو ایجوکیشن ہے میری, تو میں نے اس کو کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. تو ایڈمن صاحب کانوں کا کچی ہے عمران خان صاحب؟ یار کانوں کا کچا نہیں ہے, دل کا حرامی ہے. کانوں کا کچا تو یہ کانوں کا کچا ہے تو ویسے کہاں سے پکا ہو جائے جو کانوں کا کچا. وہ الو کے پٹھے, یہ جو ہے, میں تمہیں الو کا پٹھا الو کا بچہ کہہ رہا ہوں, گالی نہیں دے رہا ہوں. پٹھا اوے پرواندہ پٹھان جے توں اے بھی کہہ سکتا. ہاں اے بھی کہہ سکتا. تے تو کیا جڑا تو گت بنائی ہوئی ہے, کہڑے پہلوان نے بنائی ہوئی ہے؟ دیکھی ہوگا گامے پہلوان دی بھی ہے سی, گامے پہلوان دی سی نا, اور گامار اس میں تو ہاں تہاڈا اے تیرا جو ہے نواز شریف دے ٹبر دا, کلثوم نواز دا ٹبر دا, اگا ماں پہلوان بیٹے. دیکھیں اکانومسٹ کی بات کرو, ہم گورے کے غلام رہے ہیں. نہیں, میں اکانومسٹ پہ پھر آتا ہوں. مجھے پہلے آپ بتائیں کہ یہ جو پیر فقیر تھے یہ ہسٹری میں کب انٹروڈیوس ہوئے؟ کیا 1400 سال پہلے کوئی پیر فقیر تھا؟ بیٹے بات سنو, میں کہتا ہوں اسلام 1400 سال کیا, 400 پہلے اسلام ایک ہی تھا. 400 سال پہلے سب کنٹیننٹ میں اسلام جو تھا وہ صرف سنی اسلام تھا. یہ تو جب جہانگیر کے زمانے میں نور جہاں آئی ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو کہ جو شیعہ اسلام ہے وہ سب کنٹیننٹ میں مغلوں سے پہلے آ چکا تھا. مغلوں سے پہلے, ٹھیک, مغلوں سے پہلے. محمد بن قاسم کے بعد, محمد بن قاسم جب یہاں رہا, وہ بنو امیہ کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے, حجاج بن یوسف, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد خطبہ یہاں پہ جب تک محمد بن قاسم رہا, بیٹے جو جمعہ کا خطبہ ہے اس میں بادشاہ کا نام لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں اس وقت تو کوئی ریڈیو نہیں تھا نا کہ بادشاہ کون ہے, اس وقت بنو امیہ کا خطبہ پڑھا جاتا تھا, بادشاہت کا, سمجھے, یہ وہ کہ خلیفہ کون ہے.
مجھے بتائیے کہ جب محمد بن قاسم واپس گیا اور جب حجاج بن یوسف نے اسے گائے کی کھال میں بند کر کے ڈال دیا اور وہ وہاں پہ یعنی کہ فوت ہو گیا، تو پھر سندھ میں خطبہ کس کا پڑھا جانے لگا؟ کس کا؟ اب تم اپنے آپ کو اکانومسٹ کی تو بات کر سکتے اور یہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کا پڑھا جانے لگا ہسٹری کمزور ہے نا. فاطمائیڈس. اچھا، کیونکہ تم مسلمان جو ہے فاطمائی ڈائنیسٹی جس کو بولا جی جاتا ہے. اچھا. اور یہاں آدھے پاکستان کو پتہ ہی نہیں ہے فاطمائی، یہ آغا خانی فاطمائی ڈائنیسٹی سے ہیں. اوکے. یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ صرف امام سمجھ سکتا ہے، عوام الناس قرآن سمجھ نہیں سکتے ہیں. یعنی ایسی اسپیشل کتاب ہے کہ سوائے یہ آغا خانی دنیا میں کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ 0.1 کچھ ہوگا. 0.001%. ٹھیک ہے، اگر اربوں کے حساب سے مسلمان ہیں تو ان کا پرسنٹیج کیا ہوگی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دین صرف ان کے لیے آیا ہے 0.1% کے لیے. تبھی آغا خانی نہ مسجد کی انسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں، نہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ روزہ مانتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج اور عمرہ مانتے ہیں، نہ رکھتے ہیں. مجھے بتائیے پہلے کہ کیا 14 اگست 1947 کے 9 کروڑ مسلمانوں نے جو مسلم لیگ بنائی تھی وہ اس کا لیڈر کون تھا؟ آغا خان 3. اور وہ اپنا لائف پریزیڈنٹ تھا. اور ورکنگ پریزیڈنٹ کون تھا؟ وہ تھا محمد علی جناح اسماعیلی کھوجا. تمہیں ان کا فرق ہی نہیں پتا. کیا تمہارا باپ تمہارا دادا، کیا آج پاکستان میں مساجد جتنی ہے، کیا بنگال میں جہاں سب سے زیادہ مسلمان تھے، کیونکہ ڈھاکہ میں مسلم لیگ بنائی اسی لیے تھی کہ ٹھپا لگے مسلمانوں کا، کیا وہاں پہ مسجد کی جگہ امام بال؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ جماعت خانے ہیں یا مسجدیں ہیں؟ جماعت خانے ہیں بنگلہ دیش میں. نہیں مسجد ہے، سوری بنگلہ دیش میں مسجدیں ہیں. میں نے کسی سے وہ منگوایا تھا، پیسے لگ رہے تھے ساڈے کول، تو پیسے ہوندے نہیں، اکانومی دا آرٹیکل نا فری منگا لیا میں. وہ پیسے لگ رہے تھے تو وہ آ گیا، بس یہ میرے پاس اوپن ہو رہا فری میں. سوری جی. تو بیٹے بات یہ ہے کہ جب گوروں سے پہلے یہاں پہ کوئی دیوبندی بریلوی نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہ سب گوروں کے ٹاؤٹ تھے. یہ پیر فقیر گوروں کے ٹاؤٹ تھے. اچھا مجھے اب آپ اسپیسیفکلی بتائیں، 1400 سال اسلام کو ہوئے آئے ہوئے، گورا کب انٹروڈیوس ہوا اسلام میں؟ گورا انٹروڈیوس انڈیا میں ہوا، سب سے انڈیا میں یہ اس کے ساتھ ہوا جہانگیر کے زمانے، یعنی کہ کوئی 100 سال پہلے. دیکھو بیٹے اس سے پہلے جو ساؤتھ انڈیا گوا میں سرور کائنات کے وقت مسجدیں بن گئی تھیں. اوکے. گوا میں آیا اسلام، پہلے سندھ میں نہیں آیا. گوا میں انڈیا میں آیا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن وہ وہاں تک محدود رہا کیونکہ ادھر سے پٹھانوں نے جو غلبہ مارا. جی. پٹھان مسلمان نہیں ہیں. جو اسرائیلی دیکھیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہماری نسبت ہم داؤد کے بیٹے سلیمان کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جو ہیں وہ کون سا بنی اسماعیل سے ہیں یا بنی اسرائیل سے ہے؟ بنی اسرائیل سے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر عیسیٰ بھی بنی اسرائیل سے ہے، موسیٰ بھی بنی اسرائیل سے ہے، اور پٹھان جو اپنے پشتون جو کہتے ہیں کہ ہم سلیمان کی اولاد ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، اور اللہ نے ان کو کاٹا مار کے ان کی جگہ بنی اسماعیل کو، سرور کائنات کو، محمد رسول عربی خاتم النبیین کو کرسی پہ بٹھا دیا، تو سب سے بڑے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوں گے؟ بنی اسرائیل. تو اور اگر پٹھان نے اپنا ڈبہ نہیں بدلا ہے، اگر وہ اب بھی کہتے ہیں کہ میں پہلے پٹھان ہوں اور پھر مسلمان ہوں، تو وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے. تو ایڈمن صاحب، جب 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں ہوتی تھیں وہ بنی اسرائیل سے ہی ہوتی تھی؟ بنی اسرائیل سے. یہودوں نے جب اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہیں. ٹھیک ہے، میں اب اس کو تھوڑی سی کلیئرٹی سے کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ بنی اسرائیل سے ہوئیں، اور بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ
حضرت سلیمان کی بھی نسل اس میں ہی تھی جن کے اندر افغان بھی ہیں, افغان اسی ٹرائب کے ہیں نا پھر آگے. بیٹے بڑی ایک کلیئر مثال آپ کے دے چکا ہوں, جنگ بدر ہے. جی جنگ بدر قریش کی جنگ تھی. جی سارے قبائل جو قریش جو مکہ میں رہتے تھے آپس کی جنگ تھی نا. ایک طرف ابو جہل تھا اب جنگ بدر میں, ایک طرف سرور کائنات تھے, ابو بکر تھا, حضرت علی تھے, عمر تھے, سارے تھے. اور دوسری طرف ابو جہل کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ کون؟ ابو بکر کا بیٹا. تو اب مجھے بتائیں بیٹے کہ اگر ابو بکر کا بیٹا اپنی نسبت ابو جہل کے ساتھ رکھے تو کیا وہ محمد کا غلام ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہی میں تمہیں دھوکہ نظر نہیں آ رہا ہے یہ افغانی پٹھانوں میں کہ وہ کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں اور نسبت اپنی رکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ. جی کیونکہ جو اصل گھرانہ ہے ان کا. او بھائی جب تک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈبے میں آ نہیں جاتے تو میری نسبت جو ہے سب سے افضل نسبت اللہ نے انسانوں کے لیے سب سے افضل نسبت کس کے ساتھ ہے؟ سرور کائنات کے ساتھ ہے, رحمت للعالمین کہا ہے. تو سب سے بڑی نسبت کو چھوڑ کے اگر آپ اپنی نسبت اب سلمان کے ساتھ اس پہ فخر کریں تو تم منافق ہو کہ نہیں؟ منافق اعظم. آپ مجھے بتائیے ایک اور بات بیٹے, بات سنیں. سرور کائنات کو جو اللہ نے فضیلت دی, جو یروشلم میں جب معراج پہ گئے انہوں نے تمام نبیوں کی امامت کی, تو جو نیت امام کی وہ ہماری, پھر کیا ہوا؟ جو شریعت امام کی وہ ہماری. ہاں جی, نو ڈاؤٹ. جب وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اس ہاجرہ کے خاندان میں سے, جس کو یہ کنیز کا خاندان بولتے ہیں پٹھان, اس لیے یہ اپنے آپ کو پہلے پٹھان بولتے ہیں کہ ہم چودھریوں میں سے ہیں. اگر یہ اپنی ان کی انا اور ان کے گردن میں سے سریا نہیں نکلا ابھی تک تو مجھے بتاؤ یہ محمد کو مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ سب سے بڑے دشمن ہیں سرور کائنات کے, کیونکہ یہ یہودیوں نے فیصلہ کر لیا تھا 19 صدی کے آخر میں کہ 2 جگہ ایسی ہیں جہاں دین سٹرونگ ہے, ایک مڈل ایسٹ اور ایک انڈیا. ان دونوں کو تباہ کرنا ہے. فرسٹ ورلڈ وار میں انہوں نے آٹمن امپائر کو تباہ کیا اور اس میں سے کیا نکالا؟ یہ UAE, قطر, بحرین, یہ سب چھوٹے ہو گئے نا. اور ان ترکوں کے خلاف ترکوں کے خلاف کون کھڑا ہوا؟ قائد اعظم. وہ تو اتا ترک بننا چاہتے تھے آپ کہتے ہیں, لیکن اتا ترک کیا دین کا مخالف تھا یا دین کا حامی تھا؟ آپ بتائیں پلیز, آپ کی کیا رائے ہے؟ یار میری رائے کے بچے تم تاریخ کو میری رائے سے ریپلیس کرو گے. آپ کی تاریخ کو مانتے ہیں نا, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو تاریخ کو نہیں مانو, تاریخ کی تاریخ کو مانو. ٹھیک ہے. اتا ترک نے تو رپورٹڈلی کہ سارے علماء جہاد میں لاج کے حج کے بہانے غرق کر دیے تھے. تو اتا ترک جو ترکوں کا باپ ہے وہ تو پرویز مشرف بھی بننا چاہتا تھا. آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں نا کہ جو تحریک ہندوستان سے, میں ٹرکی گیا, جب میں اب بات کرتا ہوں ٹرکی میں جا چکا ہوں کئی دفعہ. میں ٹرکی گیا تو لوگ جب میں نے کہا لاہور سے ہوں تو میرے ہاتھ چومے, جاوید, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ممنون ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے کہ جو انہوں نے ہمیں عطیات دیے تھے پہلی جنگ عظیم سے پہلے. وہ کون سی تھی؟ خلافت موومنٹ میں. بھائی جس طرح شوکت خانم کے لیے لوگ آپ نے چندوں بادیاں پھینکی, اس طرح پہلے خلافت موومنٹ میں جو ہے نا بی اما نہیں تھی, محمد علی شوکت علی کی والدہ, وہ لیڈ کر رہی تھی نا. یہاں پہ گاندھی نے سپورٹ کیا خلافت موومنٹ کو, اور جنہوں نے مخالفت کی. صاحب بڑی دل دہلا دینے والی بات کر دی آپ نے. یار میں نے اگر غلط ہے تو پھر میں بھی, تو اگر میں جھوٹ بولوں تو میں بھی دار پہ چڑھانا چاہیے نا, مجھے بھی سولی پہ لٹکانا چاہیے نا. سنا کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں محمد علی جناح کے بارے میں کچھ بھی ایسی بات کرتے ہیں تو آپ. ایڈمن صاحب 1400 سال پہلے میں پیر فقیروں کے اوپر تھوڑا سا آنے لگوں, کیونکہ اکانومسٹ کا جو آرٹیکل کیا سرور کائنات کے زمانے میں پیر فقیر تھے کوئی؟ ہاں جی تھے, بتائیں کون تھا؟ خلیفہ وقت سب سے بڑا پیر تھا.
दम दरूद करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नाम जरूर नहीं, वो जो आए, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने मसलन सूरह काफिरून और सूरह नास जो है बताई है कि आप पढ़ा करो और इसको बच्चों को भी दम किया करो, तो ये जो है उन आयात की बरक़ात के मुतालिक जो है हमें उस पर हमारा यकीन है। तो फिर तो ऐसे तो हर मुसलमान ही फिर पीर हुआ ना कि उसने वो आयतें उनको आती हैं, सूरत नास आती है, सूरत काफिरून आती है, चारों कुल हमें आते हैं, तो हम सर पे खुद ही दम कर सकते हैं। हम किसी बाबे के पास जाते थे दम करवाने के लिए वहां पर, कि बाबा जी ताड़ी मैं बात सुनो, मैं ट्यूनिस में रहा हूँ और वहाँ पे लोग बहुत जादू में यकीन रखते हैं। ट्यूनिस में भी? जी, ओमान की तरह? जी, अच्छा। ट्यूनिस में, और मैं आपको बताऊं सरवरे कायनात में या खुलफाए राशिदीन के वक्त कोई ना इमाम था किसी मस्जिदों का, जो देखे ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो लीड करता था प्रेयर। अच्छा। आप देखें कि जो सारे हमारे ये तो ईरान में हो रहा है ऐसे। अब हजरत उमर को चाकू कहाँ लगा? मस्जिद में। ठीक है। हजरत अली को कहाँ लगा? मस्जिद में। नमाज पढ़ा नहीं जाते थे। हाँ, तो पीर तो हमारे भंग घोटने जाते हैं ना, पता है ना, सदई पीते हैं। हाँ जी। और भंग भी पीते हैं। और अभी ये जो है, ये अफरीदी हो या कोई और हो, सारे ये पोस्ट की कॉस्ट करते हैं। आपने लेकिन एडमिरल साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के, मैं एक दफ़ा मुल्तान गया तो मैं परेशान हो गया, वहाँ पर अजीब ही मज़ार बने हुए हैं, वहाँ पर शाह महमूद। तो शाह महमूद कुरैशी कौन है? सुन लो, शाह महमूद कुरैशी, इसका नकड़ दादा जिसका नाम भी शाह महमूद कुरैशी था, जब गदर हुआ तो जो लोग दिल्ली से भागे, खसूसन जो अपना ख़ानदान मुगलिया के लोग थे, वो दूर दराज के इलाकों में भागे, पनाह ली, तो उन्होंने बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार में पनाह ली। अच्छा। और इन्होंने उनको पकड़ा के जायदादें ली। ना करें यार, मैं तुम्हारे जूते मारूंगा या मुझे पॉडकास्ट। तो ये फिल्म में क्यों नहीं डाला? था मैं निकला गड्डी लेके, गाने तो ना अच्छा बना दिए फिल्म के अंदर। हमने तो फिल्म से कदर देखी ना। बेटे बात सुने, आप मीडिया जो है हरामी है। मैंने मीडिया और अदलिया को हरामी क्यों कहा है? फिल्म में डाला ही नहीं इन्होंने वाला सीन। बेटे बात सुन लो, या तो मेरी बात पहचान लो, और नहीं है तो फिर तुम्हें भी जूते पड़ेंगे, मुझे भी। अच्छा ठीक है जी। बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार से इन्होंने लोगों को पकड़ा के शाह महमूद कुरैशी के लकड़ दादा ने, जिनका नाम भी शाह महमूद कुरैशी था, और इनकी दस्तार बंदी भी गोरों ने की और पीर बना दिया। तो एडवर्ड साहब, यानी कि जितने हरामी लोग पीर थे यहाँ के, ज्यादातर पठान थे। ओ भाई, अहमद रजा कसूरी, महमूद अली कसूरी, ये भी पीर है। और यार, ये पीर नहीं, पठान है इनके नहीं। अच्छा ठीक है। और उसके बाद जैसे कोहाट से लेके यहाँ से शुरू हो सब, और मुझे बड़ा हजरत आला, वो कौन है बरेलवियों का आला हजरत, आप मुझे बताइए, वो क्लैरिफाई कर दें, मैं नहीं उस पर दावा नहीं कर सकता। उनके मुतल्लिक एक, यानी ये भी मशहूर है कि उन्होंने फतवा दिया था गोरों को कि ये तुर्क जो हैं, ये चूंकि अरब नहीं है, इसलिए उनको मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना शरीफ पे जो है उसका हाकिम बनने जो है जायज़ नहीं है। गोरों को दिया था गोरों को। इसलिए हमारे वालिदैन, मेरे बाप दादा, मेरे फुफड़, मेरे जो वर्ल्ड वार में लड़े, हम मिरासी थे गोरों के, और हमने किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ लड़े। और हम यहाँ तुरमबाज खान बनते हैं, और ये पीर फकीर फजला, ये सारे, ये जितने हैं हमारी दीनी जमातें, ये सब गोरे के टाउट हैं। मैं ऑनेयर कह रहा हूं, गोरे के टाउट हैं। अच्छा अहमद साहब, फिर यानी कि पीर फकीर जो हुई, ये गोरे की ज्यादा देखें, जो तो अल्लाह और रसूल का नाम हो जाते हैं। गोरों ने 500 उलमा सरहद में टांग दिए थे, तोपों से बांध के उड़ाया गया था उलमा को। और ये जो बाकी ये इस किस्म के टाउट उलमा बने, इनको बना दिया जो इनके उनके बाकायदा वजीफे थे। एक महीने में इतने फतवे मिलेंगे, और फी फतवा हम वो 2 रुपए मांगते थे, इन्होंने किसी को 8 आने पे राजी किया, किसी को 4 आने पे राजी किया। तो एडमिन साहब, ये गोरे के तुम्हारी एब्सिन फाइल और तुम्हारा इकोनॉमिस्ट रह जाएगा। नहीं चले, वो तो रह ही गया, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आ गया। ये क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है, ये गोरों के टाइम पे इंडिया में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो पहली बात तो वेस्ट इंडिया कंपनी थी नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, पूछेंगे आपसे वो क्यों थी। लेकिन सवाल मेरा ये है आपसे कि क्या ये बात दुरुस्त है कि उस टाइम पे गोरे
ہندوؤں کی مسجد میں گائے کٹوا کے پھینکوا دیتے تھے مسلمانوں پہ نام لگانے کے لیے, اور پھر کچھ مسلمان ہائر کرتے تھے ان سے کوئی ہندوؤں کے خلاف. یحییٰ خان کا باپ کون تھا؟ خان صاحب جو پولیس مقابلہ کراتے تھے. جس دن یحییٰ خان پیدا ہوا ہے اس دن چکوال سے وہ بھرتی ہوا تھا پنجاب پولیس میں. ٹھیک ہے. یہ پورا خطہ دہلی تک اور دیر تک پنجاب تھا. اس پنجاب میں پنجن سے لے کے سارا کشمیر تھا. نیفا تھا, نیفا نہیں. اچھا نیفا. ہاں ٹھیک ہے, وہ تھا. ٹھیک ہے. بیٹے بات یہ ہے کہ اگر تم ممی ڈیڈی کا بیکن ہاؤس ایل جی اس بات میں سوال ادھر رہ گیا, اس بات میں کوئی ہے کہ گورے نے ڈیوائڈ کروایا؟ گورے نے تھا. آپ مجھے بتائیں اگر گورے کو یہ اسٹریٹجی سوٹ کرتی تھی اور انہوں نے یعنی کہ دونوں گاندھی اور کون تھے وکیل تھے نا, جی جناب, تو پھر اکبر الہ آبادی نے کہا, میں نے تو نہیں کہا, پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یہ دیکھیں جب آپ نے دین محمد کا انصاف اور عدل نہیں ہے. جی انصاف کا لفظ کہاں ہے قرآن میں؟ عدل کا ہے. انصاف تو نصف سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کہاں ہے؟ عدل ہے. عدل کیا اسلام کا عدل قائم ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. ایڈمن صاحب میں پروگرام کے بالکل آخری لمحات کے اوپر ہوں. مجھے سمپل آپ نے بتایا کہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی پیر فقیر نہیں تھے, یہ گورے کی ایجاد تھی, تو پھر یہ بشرا بی بی بھی گورے کی ایجاد ہے؟ او بابا سارے جو ویسٹ پاکستان کے حرامی ہیں یہ گورے کی ایجاد ہے. عمران خان انسپائرڈ فرام گورا. اور ناٹ اونلی عمران خان, تم اور میں بھی, ہم سب سارے اولاد ہیں گورے کی. استاد ہیں ممی ڈیڈی گروپ, ایچسن کالج, کیڈٹ کالج, اسٹیبلشمنٹ, گورنر صاحب, اسمبلی, سینٹ. یا ہم ہیں یا ہم اڈاپٹ ہونا چاہتے ہیں. ہم ہیں. چائے پینی اور دیکھا ابھی چائے پلانے لگ گئے ہو نا. اور آپ نے چائے پینی اور آپ نے آپ حکم کریں چائے پینی آپ. اب میرے سر جملے کو کاٹو گے اور پھر مجھے چائے پلاؤ گے. تم پہ بھی ویسے تم بھی منافق اتنے ڈیپ ہو کہ لگتے ہو کہ تم پتہ نہیں کتنا جہاد کر رہے ہو. اصل میں تم پروموٹ کر رہے ہو, کیونکہ سب سے بڑے حرامی ادارے 3 ادارے حرامی ہیں. بتا چکے ہیں آپ, میں دوبارہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ کانوں میں جس کے محل ہے وہ دوبارہ سن لے. یہ چلے یہ نہیں کٹے گا. ٹھیک ہے. سب سے بڑا حرامی اداریہ جو اس ملک پاکستان کا نام کیا ہے؟ آئیڈیولوجیکل اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان. مملکت خداداد پاکستان نظریاتی اسلامی ریاست, اور جس کا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا سب سے بڑا حرامی ادارہ عدلیہ, کیونکہ ان کا جو باپ تھا وزیر قانون 47 میں وہ ہندو تھا, چکندر ناتھ منڈل تھا. آپ مجھے بتائیے کیا ریاست مدینہ کا کوئی وزیر قانون ہندو ہونا چاہیے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو کیا نالج ہوگی؟ تمہیں میں جوتے ماروں, میں جو کہہ رہا ہوں کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ مجھے جھوٹا ثابت کرو کہ پاکستان کا پہلا وزیر قانون چکندر ناتھ منڈل نہیں تھا. مجھے ثابت کرو کہ پہلا اس کا وزیر خارجہ نہیں تھا. کیا جناح کو یہ پتہ نہیں تھا مرزا غلام احمد نان مسلم ہے اور وہ خاتم النبیین کو نہیں مانتا؟ کیا 9 کروڑ مسلمانوں کے لیڈر کو یہ نہیں پتا تھا؟ اور آپ پیش کر رہے ہیں قائد اعظم کو جیسے خدا کے بعد محمد توبہ نعوذ باللہ کے بعد وہ سب سے بڑی ہستی ہے. احمد صاحب دوبارہ پیروں فقیروں پہ آ جائے, پروگرام کا اختتام کر دیں. عمران خان جیسا کچے کانوں کا آدمی بشرا بی بی ان کو بتاتی تھی کہ خان صاحب تو اگر پکے کانوں کا حرامزدگی کرے تو وہ اچھا ہے, اور کچے کانوں کا کرے تو وہ کیا ایوب خان پکے کانوں کا تھا کہ نہیں؟ لیکن اس نے حرامزدگی کی کہ نہیں ایوب خان نے؟ آپ نے کشمیر دیا, 3 دریا دیے, کیا یحییٰ خان پکے خانوں کا تھا کہ نہیں؟ خان تھا نا, آدھا ملک دیا. تم بغیرت ہو پنجابی. آج تمہیں اس لیے نفرت ہے پنجابیوں سے کہ پنجابی جو ہیں وہ محمد کی بات کرتے ہیں, اس لیے نفرت ہے پنجابیوں سے. تم یہودی ہو جو سپورٹ کرتے ہو گورے کو. ایک چیز ویسے افغانستان کے اندر جتنے بھی اکاؤنٹ ان کے لگے ہوئے ہیں نا, وہ صرف کیمپین کر رہے ہیں پنجاب کے خلاف. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ پنجاب جو یہ پنجاب بنا ہے, پہلے تو یہاں پہ رنجیت سنگھ کا پنجاب تھا نا. 90 سال حکومت کی تھی. ٹھیک ہے, مہاراجا رنجیت سنگھ نے.
وہ 5 फुट 4 इंच का चीचिक जरा, एक आंख काना, हाँ जी। और काबुल तक गया था। काबुल भी फतह कर लिया था। भाई मुझे हिस्टोरिकली जिसने मुझसे बहस करनी है कर ले। ये तो कहते हैं 5,000 साल पुरानी ये कह रहे हैं। बात सुने, तुम्हें मैं अगर कहूँ कि तुम उधर तंदूर तुमने फतह नहीं किया, तुम गए कि तो तुम्हें तंदूर जाने के लिए भाड़ में जाए। अगर काबुल फतह नहीं, अगर अफगानिस्तान को फतह नहीं किया तो भाड़ में जाओ, तुम रहो अफगानिस्तान, तुम निकल के भाग के इधर क्यों आते हो? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। लेडमैन साहब आज का प्रोग्राम को खत्म करते हैं, अगले प्रोग्राम खत्म ही होना है कि तुमने ये चाहा था कि मुझे खत्म करो। नहीं, मैं आज आप क्या लेदर जैकेट पहनी हुई है, खुदा की, अब आ जाओ उसमें। अब मैं देखो, मैं जो हूँ 83 साल का, कब्र में टांगे लटकाए बूढ़ा, और मैं जो हूँ, मुझे अगर फख्र है तो सिर्फ ये है कि की मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। एडमन साहब, लेकिन इमरान खान आपसे कोई 6-7 महीने ही छोटा है, वो इतना नहीं 6-7 महीने छोटा, मुझसे 10 साल छोटा है वो। अच्छा, ज़्यादा 10 साल छोटा है, लेकिन फिट है बहुत ज़्यादा। देखिए बात सुने, अगर आपके क्राइटेरिया मुसलमानों का ये है कि फिट कौन है, हैंडसम कौन है, क्योंकि काला रंग तो आपको पसंद ही नहीं है, तेरा तो रंग गोरा है। बिल्कुल ठीक है एडमन साहब, लीजिए प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आपके जितने भी सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।